السلام علیکم گائز، ہیئر وز اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طاہر. سب سے پہلے تو بگ سوری فرام مائی سائڈ بیکاز آئی واز بزی ان ایگزامز اینڈ ناؤ آئی ایم گریجویٹڈ اور دیٹس وائی آئی کوڈنٹ ایبل ٹو اپلوڈ ویڈیوز فار یو، بٹ اب سے ریگولر، نو مور ایکسکیوزز. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فگرز آف اسپیچ کو. اور جیسا کہ آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سملی اینڈ میٹافور کو آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ دو ٹرمز ایسی ہیں اسٹوڈنٹس جن میں موسٹلی کنفیوژن آ جاتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرتے کرتے انسان رہ جاتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور ان کو کیسے سمجھا جائے. ہم انہیں ڈیفائن کرنے والے ہیں اور ایگزامپلس بھی میں آپ کو دوں گا. تو سملی کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی a figure of speech or a literary device in which two different things are compared to create an effect. Basically سملی میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کمپیئر کیا جاتا ہے ٹو کریٹ این افیکٹ. لٹریچر میں جب کوئی بھی چیز لکھی جاتی ہے، ویدر یو رائٹنگ اے ناول، ڈراما، شارٹ اسٹوری اور اے پوئٹری اور اے پیس آف اینی کائنڈ آف لٹریچر، ایک رائٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے رائٹنگ افیکٹو ہو اور ریڈر اسے انجوائے کرے، تو وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیوائسز کو یوز کرتا ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ لٹریری ڈیوائس ہے. جیسے ڈیوائسز ہماری لائف کو ایزی کرتی ہیں، اسی طرح لٹریری ڈیوائسز لٹریچر کو ایزی کرتا ہے اور اسے اپیلنگ بناتا ہے. دا ورڈز لائک اور ایز آر یوز فار دا پرپز. فار ایگزامپل، keep in mind it's a figurative, not the literal or real comparison of two things. بیسکلی یہاں پہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کمپیریزن نہیں ہے جو فون ریویوز میں ہوتا ہے کہ دو سیم لیول کے فونز کو کمپیئر کر دیا جاتا ہے. یہ ایک ریئل ریویو نہیں ہے، لٹرل ریویو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے ریویو میں کہہ رہا ہوں امیجنیٹو کمپیریزن ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جان از ایز بریو ایز اے لائن، کہ جان اتنا ہی بہادر ہے جتنا ایک شیر بہادر ہوتا ہے. یعنی کہ ایک کمپیریزن دیا ہے جان کا لائن کی بریوری کے ساتھ، یعنی کہ ایک سمجھانے کے لیے، ایک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں. پرپز آف سملی کیا ہے؟ یوز ٹو میک دا اسٹیٹمنٹ ویوڈ اینڈ لائیولی. لٹریچر کو لائیولی بنانے کے لیے، اسے اپیلنگ بنانے کے لیے، اٹ ہیلپس ان انگیجنگ ریڈر بائی میکنگ کمپیریزن. اب جب بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے تو آبویسلی ریڈر کی سینسز اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کی امیجنیشن بھی شامل ہو جاتی ہے، تو وہ انگیجنگ ہو جاتا ہے. رائٹر یوزز ٹیکنیک ٹو کنوے ہز ایموشنز اینڈ آئیڈیاز افیکٹولی. رائٹر بھی اپنے ایموشنز اور اپنا سارا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لیے ان ٹیکنیکس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسک فنکشن ہے سملی کا. نیکسٹ ہے جی ایگزامپلس. ہز ہارٹ واز ایز کولڈ ایز آئس. اس کا دل ایسے سرد ہے جیسے برف ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کوئی ایموشنز نہیں ہے. اب وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہارٹ لیس ہے یا وہ تھوڑا سا ایموشنز نہیں رکھتا ہے، لیکن اب وہ یہ بات اس طرح سے کرے گا تو مزہ نہیں ہے نا. تو وہ اس کو افیکٹو بنانے کے لیے کہتا ہے کہ ہز ہارٹ واز ایز کولڈ ایز آئز. اس کا دل تو ایسے سرد ہے جیسے برف کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے لٹرل میننگ میں جائیں گے تو بات کچھ اس طرح سے بن جائے گی، لیکن یہ ایک امیجنیشن کی دنیا ہوتی ہے. تو نیکسٹ ہماری ہی از ایز فنی ایز بیرل آف منکیز. وہ اتنا فنی ہے جس طرح سے منکیز کا بیرل ہوتا ہے، کیونکہ منکی بہت زیادہ فنی ہوتا ہے. لک ایٹ دس، ہی از ایٹنگ اے بنانا، اور وہ بہت فنی ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہی از فنی، بٹ وہ اس کو کیسے بتا رہا ہے؟ وہ افیکٹو بنا رہا ہے، ایز فنی ایز بیرل آف منکیز. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ سارے ایز والی ایگزامپلز ہی ہیں، تو ایک لائک والی بھی میں نے رکھ دی ہے. ہی از اسکنی لائک اے ٹوتھ پک. وہ اتنا پتلا ہے جیسے ٹوتھ پک ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ہے نا اسکنی کنڈیشن کو بتانے کے لیے، اس کے پتلے ہونے کی کنڈیشن کو بتانے کے لیے ٹوتھ پک سے اسے کمپیئر کر دیا گیا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی میٹافور. تو میٹافور اور سملی کو خاصا آپ نے غور سے ان کا ڈفرینس سمجھ لینا ہے. اٹس اے ڈائریکٹ کمپیریزن بٹوین ٹو تھنگس وداؤٹ یوزنگ ورڈ لائک اور ایز. تو سمپل سی بات ہے، میٹافر میں جسٹ لائک اور ایز کا ورڈ یوز نہیں ہوتا، باقی فنکشن سارا وہی ہے. ڈائریکٹ کمپیئر کر دیتے ہو آپ، اس میں آپ انڈائریکٹ کمپیریزن تک رہتے ہو کہ ہی از لائک دس، ہی از ایز بیوٹیفل ایز اے پرنسس، شی از ایز بیوٹیفل ایز اے پرنسس. ہی تو پرنس ہوگا. اٹ از ناٹ لٹرل کمپیریزن، یہ بھی لٹرل کمپیریزن نہیں ہے، بٹ دی امیجنری اور فگیوریٹو کمپیریزن ٹو کریٹ افیکٹ ان رائٹنگ. ہر ٹیئرز ور اے ریور فلوئنگ ڈاؤن ہر چیکس.
اس کے آنسو تو ایسے تھے جیسے سمندر بہہ رہا ہے اس کے رخسار سے. اس کے اب جو ہے نا میں نے تھوڑی سی انگلش ساتھ یوز کیا کرنی ہے بیکاز میرے انڈین جو سبسکرائبرز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کیا اتنی زیادہ اردو بول دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میرے پیارے دوستو, یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تو ایک گویا ایک ریور ہے, اب مجھے نہیں پتا آپ کی زبان میں ریور شاید ندی کو ندی کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں, یعنی وہ اس کو ڈائریکٹلی کمپیئر کر رہا ہے. سمجھنا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ وہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو ڈائریکٹلی ایک ریور بول رہا ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز آ جاتی ہیں. دا سنو از اے وائٹ بلینکٹ, جو برف ہوتی ہے وہ سفید چادر ہوتی ہے, سفید لحاف ہوتا ہے, سفید بلینکٹ ہوتا ہے, یعنی ڈائریکٹ کمپیریزن کر دیا جیسے افیکٹو بنانے کے لیے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا سن از اے گولڈن بال. اب وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سن ہیز اے یلو لائٹ, اگر یہی بات وہ کہتا ہے کہ دا سن ہیز اے یلو لائٹ, اور اب اس نے یہ بات کہی کہ دا سن از اے گولڈن بال, تو آپ ایفیکٹ کا ڈفرینس خود دیکھ لیں. آپ کے جو ایک امیجنیٹو کیپیبلٹیز ہیں, کیپیسٹی ہے, اس کو کتنا انہینس پہلے والی لائن کر رہی ہے یا یہ والی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا کلاؤڈز آر بالز آف کاٹن, جو بادل ہوتے ہیں وہ روئی کی طرح ہوتے ہیں, یعنی وہ یہ کہہ سکتا تھا کلاؤڈز آر سافٹ, بٹ اس نے بولا آر بالز آف کاٹن, تو اس سے ایک ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می, اور نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ میں بہت جلد حاضر ہوں گا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل اف یو ہیونٹ آلریڈی, اینڈ آلسو لائک دس ویڈیو اینڈ گیو یور فیڈ بیک. تھینک یو, اللہ حافظ.